بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے دلی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو روحانی درس ہے اس میں ہم ایک ایسا وظیفہ بتانے لگے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان چیزوں میں سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا جن پر سورج نکلتا ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ فتح۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آج رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے۔ کس طریقے سے کرنی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں وہ آپ اس ویڈیو میں آج جانیں گے۔ آپ نے اول سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ شادی کی بندش لگی ہے، اس کے لیے بہت مفید ہے۔ نوکری نہیں ملتی، اس کے لیے بہت مفید ہے۔ مقدمات میں کامیابی کے لیے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ مشکلات سے نکلنے کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ رزق روزی کے لیے اور اپنے مخالفین سے کامیاب ہونے کے لیے اس سے بڑھ کر میری زندگی میں کوئی عمل اور وظیفہ نہیں ہے۔ عاملین حضرات اور معالج حضرات جس جگہ پر رک جاتے ہیں، بریک لگ جاتی ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کا تلقین کیا ہوا یہ عمل ہے اور بڑے بڑے اللہ والوں نے اسے آزمایا ہے اور اس سے فیض پایا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو کبھی خطا نہیں ہوئی، اور ہو بھی کیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے زیادہ کوئی اور چیز پسند نہیں، اس سورت کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے، جن پر سورج چڑھتا ہے، تو ان ساری چیزوں میں، کائنات کی ہر چیز میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبوب یہ سورہ مبارکہ ہے جس کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حالات کی پریشانی سے انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ڈولنے لگتا ہے۔ جس طرح طوفان چل رہا ہو سمندر کے اندر تو کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، اس طرح انسان کا ایمان حالات کے رد و بدل سے، حالات کے نشیب و فراز سے انسان کا ایمان بھی ڈولنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے پیر صاحب، آج کا جو عمل ہے یہ کسی کتاب کا نہیں ہے، آج کا عمل کسی رسالے سے نہیں ہے، آج کا عمل کسی معالج کا اور کسی عامل کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ آج کا جو عمل ہے یہ کائنات کے تاجدار، مرشد کائنات، محسن مخلوقات، جن کے قلب اطہر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاریب کلام نازل ہوا، اس محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خیرات در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بٹ رہی ہے، اور خوش نصیب لوگ، اہل ایمان جو لوگ ہیں، وہی اس خیرات کے مستحق ہیں اور وہی اس خیرات سے فیض پائیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، یہ مومنین کے لیے وظیفہ ہے، اہل اسلام کے لیے وظیفہ ہے، اہل ایمان کے لیے وظیفہ ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ حالات کی جب پریشانی آتی ہے تو بڑے بڑے ڈولنے لگ جاتے ہیں۔ وہ جس بات میں انسان اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے،
اللہ کے ہاں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی راز ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی نہ کوئی ریزن اور حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر نظام میں، اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت سے نصرت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، تاکہ دنیا اس کے لیے آسان ہو جائے، دنیا کے معاملات اس کے لیے سہل ہو جائے، اور ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دے۔ حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل کی پریشانیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کتنے نا امید ہو جاتے ہیں، کتنے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر سورہ فتح کی تلاوت کر لیں، اگر سورہ فتح کا وظیفہ کر لیں، تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ رب العزت کی رضا اور فتح شامل ہو جائے گی۔ جن کے بچوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، بیٹیوں کی شادیاں رک گئی، بچوں کی شادیاں رک گئی، بیٹوں کی شادیاں رک گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، تجارت رک گئی، دکان چلتے چلتے بند ہو گئی، کاروبار چلتے چلتے رک گیا، نوکری چلتے چلتے ختم ہو گئی، اور امتحانات میں کامیابی کا امکان کم ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، مشکل سفر پر نکلنے، کسی سے قرض واپس لینا، کوئی سرکاری کام پھنس گیا، گویا کسی بھی مشکل میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، کسی اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں، کسی بھی رنج و الم میں پھنس گئے ہیں، تو آپ سورہ فتح کی تلاوت کریں، کیونکہ سورہ فتح کی تلاوت کرنے والے، اس کا وظیفہ کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں صحیحین میں جو حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ اسے سن کر اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فتح کے بارے میں کیا شان بیان فرمائی۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد حضرت اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا، عرض کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ تیسری مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی۔ جب تیسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ تیسری مرتبہ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے اور اپنے آپ کو کہنے لگے کہ تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ عاجزی انکساری کے ساتھ سوال عرض کیا اور 1 مرتبہ بھی تجھے جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا، مجھے خوف تھا، ڈر تھا کہ کہیں اس میری حرکت پر، میرے اس طریقے پر اللہ اکبر میرے بارے میں رب کے قرآن کی کوئی آیات نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں ایک پکارنے والے کی پکار کو سن رہا تھا۔ پکارنے والا کیا پکار رہا تھا؟ فرماتے میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی، لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر،
رات مجھ پر ایسی صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے، ایسی صورت نازل فرمائی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ رات کو بھی سفر کرنا جائز ہے۔ ایک دوسری بات یہ پتہ چلی کہ بعض اوقات سوال پوچھا جائے تو عالم کے لیے یا جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے ان کے لیے ضروری نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے کہ وہ فوراً جواب دے، کسی وجہ سے اس میں تاخیر بھی ممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے اکابرین صالحین حضرات جو ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے سورہ فتح کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے سورہ فتح کی تلاوت اور سورہ فتح کا وظیفہ مشکلات سے نکلنے کے لیے، مشکلات کے بھنور سے نکلنے کے لیے، مشکلات کی دلدل سے نکلنے کے لیے اور مشکلات کی بھیڑ سے نکلنے کے لیے سورہ فتح کی جو وظیفہ ہے، اس کا جو عمل ہے وہ تلقین فرماتے ہیں۔ اور جس کو آج تک ہم نے بھی بتایا ہے، ہمیں ایسا شخص کوئی نہیں ملا جس نے کہا ہو میں نے سورہ فتح کا معمول بنایا، سورہ فتح کی تلاوت کی، میں نے سورہ فتح کی ورد کیا، میں نے سورہ فتح کا وظیفہ کیا اور میں خالی ہاتھ رہ گیا، خالی جھولی رہ گیا، خالی دامن رہ گیا۔ ایسا آج تک کوئی شخص ملا نہیں ہے، کیونکہ مجرب بہت ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ فرمایا ہوا ہے اللہ کے محبوب کی محبوب صورت ہے، پسندیدہ صورت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیز کے ساتھ، اللہ کے محبوب کی محبوب چیز کے ساتھ آپ محبت کر لیتے ہیں، تعلق بنا لیتے ہیں، رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا پیر صاحب، ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے محبوب کی محبوب صورت کو آپ محبوب بنا لیں اور آپ کامیابیوں میں پیچھے رہ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسے اگر ہر نماز کے بعد اسی سورہ مبارکہ کا ایک لفظ میں نے اخذ کیا ہے اور بزرگان دین کا بہت مجربات میں سے ہے، اور الحمدللہ میں نے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ پوری سورہ فتح جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن لیا کریں، اپنے گھر کے اندر معمول بنا لیں، اپنے بچوں کو، اولاد کو کوشش کریں خود پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے چلتے پھرتے پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھ کے ٹریول کر رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیں، یا گاڑی میں لگا لیں، گاڑی میں بھی آپشن ہوتا ہے، آپ گاڑی کے اندر اس کو انسٹال کر لیں اور سن لیں، یو ایس بی میں لگا لیں، ٹیپ تو لگی ہوتی ہے۔ آپ اس سورہ مبارکہ کا ورد 7 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت، مکان اور زمان کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ لیں یا سن لیں، انشاءاللہ تعالی حالات بدلتے نظر آئیں گے۔ آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، اور اگر کسی کو فائدہ نہ ہو تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر لے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، یقین اعظم کے ساتھ پڑھیں، اور محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، صحیح تلفظ سے پڑھیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے قرآن سے آپ کو برکتیں کیسے ملتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں کامیابیوں کے، چشمے پھوٹتے ہیں کامیابیوں کے۔ اور پھر جو میں نے بتایا کہ اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے، وہ بھی آپ یاد کر لیں، اور پھر دیکھیں رب تعالیٰ کی کرم نوازیاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ملتی ہیں۔ وہ لفظ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، چھوٹا سا لفظ ہے، ہر پڑھا ہوا ان پڑھ بندہ، ہر کوئی بچہ اس لفظ کو پڑھ سکتا ہے۔ وہ ہے یا فتاح، کیا ہے؟ یا فتاح۔ اور وہ پڑھنا کیسے ہے، اس کی طریقہ کار اور ترکیب وہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ سورہ فتح جو ہے اس کی پہلی 2 آیات آپ نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔
ان دو آیات کو، پہلا طریقہ ہے 7 مرتبہ سورہ فتح روزانہ کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، مشکلات کی دلدل سے نکلنے کے لیے، مشکلات کے بھمر سے نکلنے کے لیے، مشکلات کے ہجوم سے بچنے کے لیے، اور مصیبتوں سے، دکھوں سے، مقدمات سے، جھوٹے مقدمات جو لوگ بنوا دیتے ہیں ان مقدمات سے نکلنے کے لیے اور رنج و الم سے نکلنے کے لیے، نوکری پیشہ جاب لیس جو لوگ ہیں وہ یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرمائے گا، فتوحات لا ریبیہ کے لیے، فتوحات غیبیہ کے لیے۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ آج تک میں نے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا، یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فتح کی جو پہلی 2 آیات ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ دونوں آیات پڑھ لیں۔ ان کا ترجمہ پہلے سن لیں، بعض لوگ اس کا ترجمہ صحیح نہیں کرتے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو فتح عطا کی، فتح بھی وہ جو روشن فتح ہے، فتح روشن فتح آپ کو عطا کی، واضح فتح آپ کو عطا کی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ بخش دے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سبب سے اگلوں اور پچھلوں کی خطاؤں کو، آپ کے سبب سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی بخش دے اگلوں اور پچھلی امتوں کی خطاؤں کو، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو مختصر سا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ یہ 2 آیات پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 121 مرتبہ یا فتاح ہو، کتنی مرتبہ؟ اور اگر آپ اس تیسرا طریقہ اس کا بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھ لیں یہ دونوں آیات ہر نماز کے بعد۔ اگر آپ جلد چاہتے ہیں کامیابیاں میرا مقدر بن جائیں تو 121 مرتبہ ان دونوں آیات کو پڑھ لیں، اور 300 مرتبہ پھر آپ یا فتح ہو پڑھ۔ کتنی مرتبہ؟ اونچی بولیے، 300 مرتبہ آپ یا فتح ہو، یا فتح ہو یہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ مشکلات سے اور مصیبتوں سے، رنج و الم سے اور مالی مسائل میں پریشانی کی وجہ سے جو آپ ڈسٹرب ہیں، پریشان ہیں، ان میں سے ایسے امپروو ہوں گے جیسے مکھن سے بال نکلاتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے مکھن سے بال نکلاتا ہے اس طرح آپ اس میں سے نکل آئیں گے۔ یہ میں نے بتایا جس طرح آپ نے تھمبنیل پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ مقدمات میں کامیابیاں، امتحانات میں کامیابیاں، اور شادی جن کی بندش ہو چکی ہے، رکاوٹ لگ چکی ہے اور ان کو ہر طرح سے جام کر دیا گیا ہے، ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے آپ نیت کر کے روزانہ کی بنیاد پر 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھ لیں اور 300 مرتبہ یا فتح پڑھ لیں۔ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ یہ دونوں آیات پڑھ لیں اور 300 مرتبہ یا فتح پڑھ لیں۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر روزانہ کم از کم تیسرا عمل جو ہے وہ ہے یا فتح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا، آپ کے سارے معاملات اللہ آسان فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ظہر کی نماز کے بعد 8واں رمضان ظہر کی نماز کے بعد، اور اس کو آپ معمول بھی بنا سکتے ہیں، ہر روز روزانہ ظہر کی نماز کے بعد یہ دعائے مبارکہ جو میں بتانے لگا ہوں یہ دین اور دنیا کے تمام مسائل کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آپ لاکھ وظیفہ پڑھیں، اس ایک وظیفے کو پڑھ لیں 41 مرتبہ، اللہ آپ کے لاکھ وظیفوں سے زیادہ اس کا فائدہ عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 41 مرتبہ۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا،
نماز اثر کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ 7 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اگر آپ اس کو 21 مرتبہ پڑھ نہ سکیں تو اس دعا کو 21 مرتبہ آپ سن لیں اور اس پر آمین کہتے جائیں، جیسے جیسے سنیں آمین کہتے رہیں۔ اور نماز عشاء کے تراویح کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ 8 رمضان المبارک کے پورے دن کے اعمال میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ایک ایک عمل الگ الگ آپ کو بتایا ہے۔ آج کے اس مبارک دن کا صدقہ، اس مبارک مہینے کا صدقہ، آج آپ کو اتنے وظائف اس کے اندر بتائے ہیں، آپ کسی کو بھی اپنا لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرما دے گا، آپ کے دامن مراد کو اللہ بھر دے گا، اور آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جھولی ہی میری تنگ ہے اس کے وہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے اس کے وہاں کمی نہیں۔ اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کو قرآنی وظائف کے ساتھ اور احادیث نبویہ کے وظائف کے ساتھ جوڑا جائے، اور ادھر ادھر کی لا یعنی اور چیزوں سے بچا کر، کالے علم سے، جادو سے، ٹونا سے، منتر سے بچا کر، اور فاحش چیزوں سے بچا کر آپ کو نیکی کی طرف جوڑ دیا جائے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، میرے رب کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ۔ تم ایک رائی کے برابر بھی بھلائی کرتے ہو تو اس کا بدلہ، اس کا نعم البدل اور اس کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ کمنٹ میں آپ نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم لکھ کر ضرور بھیجنا ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔